السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز سامعین کرام، تحفہ رمضان کے اس 17ویں درس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اپنے بندوں پر واجب فرمایا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اسی طرح سے صحیحین کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، صلاۃ قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، صاحب استطاعت مسلمان کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ لہذا اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کا انکار کر کے انہیں ترک کر دیتا ہے تو ایسا شخص اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن کا منکر ہونے کی وجہ سے کافر شمار کیا جائے گا۔ اور جو شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کو تسلیم تو کرتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب گردانا جائے گا اور سخت وعید کا مستحق قرار پائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بلا کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا کوئی بھی روزہ ہرگز نہ ترک کریں، کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور مکمل روزوں کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی بخشش کا حقدار بنائیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس دور میں جبکہ مسلم معاشروں کے اندر دین سے بیزاری عام ہو رہی ہے اور مسلمانوں میں خصوصاً نوجوان نسل کے اندر روزہ خوری کی وبا اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے، اس قدر پھیلتی جا رہی ہے کہ لوگ رمضان کے تقدس اور روزوں کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے کھلے عام کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ منظر، یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ اور بہت ہی شرمناک ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وبا کو روکنے کے لیے، اس وبا کو ختم کرنے کے لیے تدابیر اختیار کریں، اور جس جگہ کے مسلمانوں میں اس درجہ بے غیرتی عام ہو گئی ہو اور کھلا اللہ رب العالمین کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہو تو وہاں کے حساس مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے باغیوں، اللہ رب العالمین کے ایسے باغیوں اور ایسے مجرموں کے خلاف سخت اجتماعی کارروائی کریں تاکہ وہ اس بے حیائی اور بے شرمی سے باز آ جائیں اور پورا کا پورا معاشرہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکے۔ ناظرین کرام، کھلا سر عام گناہ کا ارتکاب کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے فواحش و منکرات کی اشاعت ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر گناہوں کے کرنے کی حوصلہ افزائی بڑھتی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ سر عام روزہ خوری کرتے ہیں اور جن پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، بغیر کسی شرعی عذر کے کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ان کی وعید کے سلسلے میں، ان کے انجام کے سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے
جس سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ انہیں قیامت کے دن کس قسم کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور اسی حالت میں میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے لے کر ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس گئے اور مجھے چڑھنے کے لیے کہا۔ اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا، مجھے ایسے لوگوں کے پاس لے جایا گیا جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ حلال ہونے سے پہلے، یعنی روزہ افطاری کرنے کے وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، روزہ توڑ دیا کرتے تھے، یعنی کھاتے پیتے تھے اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو روزہ افطاری کرنے کے وقت سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح سے علماء کرام نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں فرمایا ہے جو بلا کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں اور روزہ خوری کرتے رہتے ہیں کہ ایسا شخص زناکار، بدکار اور مسلسل شراب پینے والے سے بھی بدتر ہے۔ اور اسی طرح سے بعض علماء کرام نے ایسے شخص کے اسلام کے سلسلے میں بھی شک کیا ہے کہ کیا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، اور اسی طرح سے ایسے شخص کو زندیق اور مرتد کہا ہے۔ اور ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے اور اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ بقیہ دن نہ کچھ کھائے نہ پیے اور بلکہ بھوکا پیاسا رہے۔ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بلا کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ ترک کر دیا یا کسی فرض صلات کو ترک کر دیا تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ اور یہی قول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی مروی ہے۔ اب اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مکمل اہتمام کے ساتھ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔